برگن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران مذاکرات کے موقع پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اہم ملاقات۔ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ امن مذاکرات پر گفتگو۔ برگن اسٹاک سوئٹزرلینڈ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز، پاکستان کی کاوشوں سے امریکہ ایران عبوری امن معاہدے کو مستقل معاہدے میں بدلنے کی کوششیں تیز۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تکنیکی سطح کے مذاکرات برگن اسٹاک میں ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ برگن اسٹاک میں پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ موجود۔ ایرانی وفد اور نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد بھی پہنچ گیا۔ مذاکرات میں امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے نمائندے شریک ہوں گے۔ امریکہ سے مذاکرات سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے سوئس ہم منصب کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان امن مذاکرات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ اراغچی نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے تعاون پر سوئس وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے حقیقی موقع فراہم کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم جنگ بندی برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ دورے کا مقصد جوہری مسئلے پر پیش رفت اور لبنان جنگ بندی معاملے پر آگے بڑھنا ہے۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں کامیاب ثالثی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی بن گئی۔ عالمی جریدہ بلومبرگ کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث سب سے پہلے امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امریکہ ایران جنگ رکوانے کے لیے مرکزی شخصیت کے طور پر ابھرے۔ سابق برطانوی ایم پی اسٹیفن پاؤنڈ نے پاکستان کی کامیاب ثالثی کو عالمی منظرنامے میں اہم ترین کامیابی قرار دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق اہلکار کرسٹوفر کلیری کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں ایک بااثر سفارتی اور فوجی کھلاڑی بن گیا۔ ایران سے معاہدہ مکمل نہ ہوا تو آبِ حرمت میں ٹول صرف امریکہ عائد کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ جنگ بندی کے دوران آئندہ 7 دن تک آبِ حرمت میں کسی قسم کا ٹول ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ اگر ٹول ٹیکس عائد کیا بھی تو صرف امریکہ کرے گا اور رقم مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ نیتن یاہو کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ تازہ حملوں میں بچوں سمیت 16 افراد شہید۔ لبنانی شہری گھنٹے میں 28 افراد جاں بحق ہوئے۔ تنبیہ، بحرین اور سر سمیت مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ کئی رہائشی عمارتیں تباہ کی گئیں۔ کئی افراد ملبے میں دبے ہوئے ہیں اور حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے، لیکن اسرائیلی فوج کی جانب سے مبینہ خلاف ورزیوں اور زمینی پیش قدمی کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ قائداعظم عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا جھٹکا۔ ممبر کور کمیٹی امجد علی خان ایڈوکیٹ کا اعلان۔ تعلقی ممبر کور کمیٹی امجد علی خان ایڈوکیٹ کی نوجوانوں سے مثبت سیاست کی جانب واپس آنے کی اپیل۔ کہتے کہ ہماری پرامن تحریک کا رخ موڑ کر اسے پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے نوجوان اپنے مستقبل کو اس طرح کی سرگرمیوں کی بھیک نہ چڑھائیں۔ قائداعظم جوائنٹ
मीरपुर में कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना मेहरान के घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। लैपटॉप, आईपैड, यूएसबीज और असलहा से मुतालिक मवाद बरामद हुआ। बरामदशुदा यूएसबीज के तजिए ने धरने से कबल की साजिशों का भांडा फोड़ दिया। एहतजाज की आड़ में होने वाली शरपसंदाना कार्रवाइयों के सबूत और असलहा लहराने की वीडियो भी सामने आ गई। में बजट की मंजूरी का अमल जारी है। वजीर खजाना 104 खरब 14 अरब रुपए से जायद की 135 ये पेश किए हैं। 43 खरब 85 अरब रुपए से जायद के 88 मुतालबात ज़र कटौती की तहरीक के बगैर मंजूर किए जाएंगे। सिंध में किसी तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंध को बासलाहियत और अवाम दोस्त वज़ीर आला मुयस्सर है। मैं सिंध की वज़ारत आला का उम्मीदवार नहीं हूँ। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह कर दिया। सूबे में तब्दीली की अफवाहें हक़ाइक़ के मनाफी और बेबुनियाद करार दे दी। बोले कि बाज़ एंकर्स हक़ाइक़ नहीं कयास आराइयों को फ़रोग़ दे रहे हैं। रेड लाइन BRT से मुतालिक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। मंसूबे में एडवाइस रकम देने वाले अफसर के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया गया है। आज़ादी इज़हार का तहफ़्फ़ुज़ हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। टीका कानून के इस्तेमाल पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है। PTI को सिर्फ इल्जाम तराशियां आती हैं, सबूत मांगो तो उनके पास से कुछ नहीं निकलता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का पंजाब असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं कि PTI अरकान के मुंह से करप्शन की बातें मज़ाहिका खेज़ हैं। क्या उनको पेशावर के लोगों की महरूमियां नजर नहीं आती? सियासी तनकीद सराखों पर, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं। मरीम नवाज ने पंजाब में 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। जनूबी पंजाब में हज़ारों तलबा को वज़ाइफ दिए गए। नई इलेक्ट्रॉनिक बसों का बेड़ा भी जल्द पहुंच जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली में नई माली साल के लिए 1089 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर। तरक्याती अखराजात की मद में 291 अरब के 45 मुतालबात गैर मंजूर। अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं कि अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया। ऐवान की कार्रवाई खुश असलूबी से चलाने में अपोजिशन का भी किरदार रहा। पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट्स में गैर मुल्की सरमाकारी और पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज। चाइना फाइनेंशियल फ्यूचर्स एक्सचेंज, शंघाई और शेजन स्टॉक एक्सचेंजेस के वक्त की चेयरमैन SECB से अहम मुलाकात। चीन के स्ट्रेटेजिक शराकतदारों का पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में सरमाकारी मजीद फैसला। पाक चीन सरमाकारों को एक दूसरे की मंडियों तक रसाई देने के लिए सरहद पार सरमाकारी फंड्स के जल्दी इजरा पर भी गौर। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आज 73वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने तशद्दुद की सियासत रह करके मुकालमे को फ़रोग़ दिया। क़ैद व जलावतनी के बावजूद मौक़िफ़ पर डटी रहीं। उनका विजन आज भी पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए रहनुमाई फराहम करता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि बीबी शहीद के विजन और मिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मशाल राह है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो बे आवाज़ लोगों की आवाज़ थी, मज़लूमों की ताकत और अवाम की उम्मीद थी। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। सड़कों से मिनी बसें और कोचेज गायब। छुट्टी के दिन तफरी गाहों का रुख करने वाले शहरी रिक्शा ड्राइवर्स को मनमाने किराए देने पर मजबूर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में ट्रांसपोर्टर्स कानून की पासदारी करें। खिलाफ और कानून से बचने की कोशिश किसी सूरत दुरुस्त अमल नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। ट्रांसपोर्टर के मसाइल से आगाह हैं, मगर कानून पर समझौता नहीं होगा। नज़्म ज़ब्त और अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर कोई रियायत नहीं की जा सकती।
محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں آج بوندا باندی کا امکان ہے۔ سندھ کے بیشتر میدانی علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج جیکب آباد، بدین اور سدھی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ لاہور میں 40، پشاور میں 39، کراچی اور کوئٹہ میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ملک بھر میں گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو اور کمرشل گیس صارفین سخت مشکلات میں مبتلا۔ لاہور میں ایل پی جی کی قیمت میں 500 روپے فی کلو کر دی گئی ہے۔ شہریوں کا پیٹرولیم مصنوعات کی طرح ایل پی جی کی قیمتیں بھی کم کرنے کا مطالبہ۔ نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق اور یونیسیف کے اشتراک سے پاکستان میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے قومی رپورٹ جاری۔ ملک بھر میں تقریباً 86 لاکھ بچے مشقت پر مجبور، بڑی تعداد میں خطرناک کام میں بھی مصروف ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 60 لاکھ، سندھ میں 16 لاکھ، خیبر پختونخوا میں 7 لاکھ 45 ہزار، بلوچستان میں 2 لاکھ 1 ہزار اور اسلام آباد میں 15,180 بچے محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ بچوں کی بڑی تعداد تعلیم سے محروم اور کام کے طویل اوقات کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی مسائل کا شکار ہے۔ پنجاب حکومت نے فیول بچت اور اضافی کفایت شعاری اقدامات سے متعلق نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ مارکیٹ اوقات کا سے متعلق پابندیاں بدستور برقرار رہیں گی۔ دکانیں، بازار، جنرل اسٹور، ڈپارٹمنٹل اسٹور اور شاپنگ مالز رات 9 بجے بند ہوں گے۔ ریسٹورنٹس، کیفے، فروٹ، سبزی شاپس، کریانہ اسٹور اور فوڈ آؤٹ لیٹس رات 11 بجے بند ہوں گی۔ شادی ہالز، مارکیز، نجی تقریبات 10 بجے بند کرنا ہوں گی۔ بیکریاں، تندور، دودھ کی دکانیں، جم، اسپورٹس شاپس کرا۔ کشمیر کی سیاسی تاریخ اور جدوجہد کی علامت ہے۔ 1931 میں آج کے دن سری نگر میں نوجوان رہنما عبدالقدیر نے ڈوگر راج چیلنج کیا، عوام میں سیاسی بیداری کی بنیاد رکھی۔ عبدالقدیر اس وقت کشمیری عوام کی آواز جب سچائی کو دبایا جاتا تھا اور سیاسی حقوق کا تصور انتہائی کمزور تھا۔ عبدالقدیر نے خانقاہ مولا میں اپنی تقریر کے دوران کشمیریوں کو اپنے حقوق کے لیے متحد ہونے اور ظلم و ناانصافی کے خلاف کرنے کا پیغام دیا۔ ہندوتوا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مودی سرکار مسلمانوں کے مذہبی اور ثقافتی وجود کو مٹانے پر ٹل گئی ہے۔ اتر پردیش میں 1000 سال قدیم گنج شہیدہ مسجد بھی مسلم دشمن مودی سرکار کے نشانے پر آ گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا مسجد گنج شہیدہ کے معاملے پر اظہار تشویش، کارروائیاں فوری طور پر بند کرنے اور اقلیتی حقوق مشترکہ ثقافتی ورثے کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ۔ بی جے پی حکومت 45 گاہیں اور درسگاہیں مسمار کر چکی ہیں۔ طالبان رجیم کے جبر کے باعث افغانستان سے صحافیوں کی جلا وطنی میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ رپورٹرز اور آؤٹ بارڈرز نے 2021 سے اب تک جلا وطنی اختیار کرنے والے صحافیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ طالبان رجیم کے ظلم و ستم کا شکار 677 افغان صحافی دنیا کے 28 ممالک میں دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ طالبان رجیم میں صحافیوں کے پاس صحافت چھوڑنے، جلا وطن ہونے اور جیل بھگتنے میں سے کوئی ایک راستہ ہی رہ گیا۔ سمندری حیات کے تحفظ میں اہم پیش رفت۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کی جانب سے 16 آئی لینڈ پر ٹرپل ہیچری کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ اقدام کا مقصد نایاب سمندری کچھووں کی نسل کو بچانا اور ان کے انڈوں کی حفاظت کرنا ہے۔ منصوبہ مزید مضبوط ہوگا۔ راشٹریہ بنہاس روڈ کراچی میں خواتین کی پنک بس کے سامنے نازیبہ حرکت کرنے والے ملزم گرفتار۔ ملزم نے کے بعد ایکشن لیا۔ خنجر سے حملے، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 36 سالہ حملہ آور گرفتار کر لیا ہے۔
फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को सनसनीखेज मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। जर्मनी की टीम 2014 के मेगा इवेंट के बाद पहली मरतबा नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई करने में कामयाब। जर्मनी की जानिब से फैसला कुन गोल एंडोर ने खेल के इंजरी टाइम के आखिरी लम्हात में स्कोर किया। पाकिस्तान के आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में फतह को 17 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने 21 जून 2009 को लॉर्ड्स में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता था। और दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। शफकत और कुर्बानी के पैकर बाप के मुखलिसाना रिश्ते को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का औलाद खास तौर पर बेटों को एतमाद और जीने का हौसला देने वाले हर वालिद को खिराज तहसीन। कहती है कि बाप साहिबान की मानंद खुद कड़ी धूप और तेज बारिश सहकर भी बच्चों को साया फराहम करता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।